گوبلنز افسانوی مخلوق ہیں جنہیں اکثر لوک داستانوں اور فنتاسی ادب میں دکھایا جاتا ہے۔ انہیں عام طور پر شرارت اور بددیانتی کے جذبے کے ساتھ چھوٹے، عجیب و غریب انسانوں کے طور پر بیان کیا جاتا ہے۔ مختلف ثقافتوں میں گوبلنز کو مختلف طریقے سے پیش کیا جا سکتا ہے، لیکن وہ عام طور پر مشترکہ خصوصیات کا اشتراک کرتے ہیں۔ ظاہری شکل کے لحاظ سے گوبلنز کو عام طور پر چھوٹے قد کے طور پر دکھایا جاتا ہے، جو اکثر 3 سے 4 فٹ لمبے ہوتے ہیں۔ ان کے لمبے اعضاء اور تیز پنجوں کے ساتھ تار اور دبلے جسم ہوتے ہیں۔ ان کی جلد کا رنگ مختلف ہو سکتا ہے، سبز، بھورے، آبھوری رنگ کے رنگوں سے لے کر اور بعض اوقات مصنوعہ ترازوں میں ڈھکے ہو سکتے ہیں۔ گوبلن کے چہرے کی الگ الگ خصوصیات ہوتی ہیں، جن میں بڑے نوکدار کان، تیز دانت اور تنگ، موٹی آنکھیں جو اکثر شرارت سے چمکتی ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ان کی ناک جھکی ہوئی ہو اور ابرو بھی ہو، جس سے وہ ایک شرارتی یا شرارتی اظہار ہو۔ کچھ تصویروں میں جنگلی، گندے بالوں والے گوبلنز کو دکھایا گیا ہے، جبکہ دیگر انہیں گنجے کے طور پر بالوں کے ویرول پیچ کے ساتھ پیش کرتے ہیں۔ ان کے لباس پھٹے ہوئے اور چیتھڑے ہوتے ہیں، جو ان کی صفائی کرنے والے جیسی فطرت کی عکاسی کرتے ہیں۔ گوبلن کو اکثر کپڑے کے سکریپا عارضی لباس پہنے ہوئے دکھایا جاتا ہے، جو چوری شدہ، اضاء شدہ مواد سے اکٹھے ہوتے ہیں۔ یہ ملبوسات عام طور پر زمین کے رنگ کے ہوتے ہیں تاکہ وہ اپنے قدرتی ماحول میں گھل مل جائیں اور ان کی چپ کے حرکت میں مدد کرے۔ مجموعی طور پر گوبلن کی شکل ایک جنگلی اور غیر مہذب ہوتی ہے، جو ان کی ساکھ کے ساتھ چالاک اور خطرناک مخلوق کے طور پر ملتی ہے۔ ان کے چھوٹے سائز کے باوجود وہ ایک تاریک طاقت اور چستی کے مالک ہیں جو انہیں اپنے طور پر زبردست مخالف بنا دیتے ہیں۔ چاہے اندھیرے جنگلوں میں چھپے ہوئے ہوں، لاوارث کھنڈرات کا شکار ہوں، یا انسانی بستیوں میں افراتفری کا باعث ہوں، گوبلن کو اکثر پریشان کن مخلوق کے طور پر پیش کیا جاتا ہے جو جہاں بھی جاتے ہیں تباہی پھیلانے میں خوش ہوتے ہیں۔ گوبلنز کو عام طور پر لوک داستانوں اور ادب میں شرارتی اور چالاک مخلوق کے طور پر دکھایا گیا ہے۔ وہ چمکدار چیزوں کو ذخیرہ کرنے اور انسانوں کے لیے پریشانی کا باعث بننے کی اپنی محبت کے لیے مشہور ہیں۔ لوک داستانوں میں گوبلن اکثر تاریک اور ویران جگہوں جیسے غاروں، جنگلات یا لاوارث عمارتوں میں رہتے ہیں۔ گوبلن سے وابستہ کچھ عام طرز عمل میں شرارت کرنا، چالاکی اور ذخیرہ اندوزی شامل ہیں۔ لوک داستانوں اور ادب میں گوبلنز کے کردار کی مثالوں میں شامل ہیں یورپی لوک داستانوں میں گوبلنز کو اکثر چھوٹی، عجیب و غریب مخلوق کے طور پر دکھایا جاتا ہے جو تاریک جگہوں پر رہتے ہیں۔ وہ اپنے شرارتی رویے کے لیے مشہور ہیں اور بعض اوقات انہیں گھریلو روحوں کے طور پر دکھایا جاتا ہے جو تو انسانوں کی مدد کرتی ہیں یا رکاوٹ بنتی ہیں۔ جے.آر.آر. ٹولکین کے کام جے.آر.آر. میں ٹالکینز گابلنز ایورکس کو بدکردار مخلوق کی ایک نسل کے طور پر دکھایا گیا ہے جو تاریک رب سارون کی خدمت کرتے ہیں۔ انہیں ظالم اور شیطانی جنگجو کے طور پر پیش کیا گیا ہے جو زیر زمین غاروں میں رہتے ہیں اور برائی کے پیدل سپاہی کے طور پر کام کرتے ہیں۔ برادرز گریم برادرز گریم کے ذریعہ جمع کردہ کئی پریوں کی کہانیوں میں گوبلنز نمودار ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر دی ایلوز اینڈ دی شومیکر میں لوس کو گوبلن کی ایک تبدیلی کے طور پر دیکھا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ چھوٹی، پراسرار مخلوق ہیں جو جوتا بنانے والے کی مہربانی کے بدلے اس کے کام میں مدد کرتی ہیں۔ گوبلنز افسانوی مخلوق ہیں جنہیں اکثر لوک داستانوں اور فنتاسی ادب میں دکھایا جاتا ہے۔ انہیں عام طور پر شرارتی یا بدتمیز فطرت کے ساتھ چھوٹے، عجیب و غریب انسانوں کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ مختلف ثقافتی نمائندوں میں گوبلن دنیا بھر کے مختلف خطوں کے لوک داستانوں میں پائے جاتے ہیں، ہر ایک کی اپنی منفرد خصوصیات اور کہانیاں ہیں۔ وہ اکثر تاریک، زیر زمین جگہوں سے منسلک ہوتے ہیں اور انسانوں کو پریشانی یا نقصان پہنچانے کے لیے جانا جاتا ہے۔ ادب اور میڈیا میں گوبلن کاموں میں نظر آتے ہیں جیسے ٹولکین کی دی ہوبٹ، جہاں انہیں غاروں اور سرنگوں میں رہنے والی چالاک اور خطرناک مخلوق کے طور پر دکھایا گیا ہے۔ مزید برآں گوبلنز کو اکثر فنتاسی رول پلینگ گیمز میں دکھایا جاتا ہے جیسے کہ ڈنجنز ڈریگنز، جہاں انہیں عام طور پر نچلے درجے کے مخالفوں یا زیادہ طاقتور مخلوق کی خدمت کرنے والے منیانز کے طور پر دکھایا جاتا ہے۔ مجموعی طور پر گوبلن مختلف افسانوں،
لوگ داستانوں اور جدید میڈیا میں ثقافتی نمائندگی کی ایک متنوع رینج رکھتے ہیں۔ بے شک گوبلن افسانوی مخلوق ہیں جو صدیوں سے دنیا بھر کی مختلف ثقافتوں میں لوگ داستانوں اور افسانوں کا حصہ رہی ہیں۔ انہیں اکثر چھوٹے، شرارتی یا بدتمیز انسانوں کے طور پر دکھایا جاتا ہے۔ بعض اوقات ان کا تعلق مصیبت پیدا کرنے یا انسانوں پر مذاق کرنے سے ہوتا ہے۔ لوگ داستانوں میں عام طور پر گوبلن کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ وہ جنگلات، غاروں یا دیگر دور دراز مقامات پر رہتے ہیں۔ سائنسی نقطہ نظر سے گوبلن کو حقیقی مخلوق کے طور پر تسلیم نہیں کیا جاتا ہے۔ وہ مافوق الفطرت خیالی مخلوق کے زمرے میں آتے ہیں، جیسے پریوں، ٹرولوں، آیلوسوں کی طرح۔ اگرچہ ثقافتی عقائد اور توہمات نے ادب، آرٹ اور مقبول ثقافت میں گوبلن کی تصویر کشی کو متاثر کیا ہو، لیکن قدرتی دنیا میں ان کے وجود کی حمایت کرنے کے لیے کوئی تجرباتی ثبوت نہیں ہے۔ جدید دنیا میں گوبلنز کو بنیادی طور پر فنتاسی فکشن کے عناصر کے طور پر دیکھا جاتا ہے، جو کتابوں، فلموں، ویڈیو گیمز اور تفریح کی دیگر اقسام میں دکھائی دیتے ہیں۔ وہ لوگوں کے تخیل کو دلچسپ اور بعض اوقات خطرناک مخلوق کے طور پر پکڑتے رہتے ہیں، لیکن سائنسی فہم کے اندر انہیں حقیقی نہیں سمجھا جاتا۔